السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 58، 59 اور 60 ہے۔ اللہ رب العزت ان کا شعور اور فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان جماعتوں کو الارم کیا، تنبیہ فرمائی، ان قوموں کو تنبیہ فرمائی جو اللہ رب العزت کی آواز پر، دعوت پر لبیک نہیں کہتے بلکہ شک میں ہوتے ہیں، اور شک میں ہونے کی وجہ سے جھوٹی جماعتیں، شیطانی جماعتیں ان کو گمراہ کرتی ہیں، ورغلاتی ہیں اور وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ تو دھوکے سے بچنے کا اللہ رب العزت نے اہم اشارہ فرمایا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب آ کے رہنا ہے، وہ کسی شکل میں بھی آئے، دنیا میں آئے، آخرت میں آئے، ان کا احتساب ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا میں ہوگا اور پھر آخرت میں بھی ہوگا، اور دونوں جماعتوں کا تجزیہ کر کے سچی جماعت کی کامیابی کا اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تصدیق فرمائی کہ یہ سچی جماعت ہے، یہ کامیاب ہوگی، جنت میں ہوگی، باغوں میں ہوگی۔ اور دوسرا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، تصدیق فرما دی جھوٹی جماعتوں کی، کافر، مشرک، منافق اور ان کی اعلی کار، کہ یہ عذاب میں ہوں گے اور رسوا کرنے والے عذاب میں ہوں گے، ذلیل اور ذلت کے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سچی جماعت کے حوالے سے اس کی جد و جہد کا اگلی آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العزت کی جو سچی جماعت ہوتی ہے، اس کو اگر ہجرت کرنی پڑ جائے، اپنے گھر سے نکلنا پڑ جائے، تو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے پیچھے جو سب سے بڑی حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسی جگہ پر ٹھہرانا چاہتے ہیں، آباد کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک ریاست کی تشکیل ہوگی، عدل کا نظام قائم ہوگا، انسانی حقوق کا نظام قائم ہوگا، ایک مثالی شہر آباد ہوگا، مثالی ریاست آباد ہوگی، مثالی سسٹم قائم ہوگا جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا،
اور پھر اس کے ذریعے سے نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت پر اس میں اس کی جو تبدیلی ہے، انقلاب ہے، اس کو پیش کیا جائے گا اور اس سسٹم کو نافذ کیا جائے گا، اس کو غالب کیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور صرف 1 سال میں آرگنائزیشن کرنے کے بعد 313 صحابہ اکرام کی جو اولین جماعت تیار ہوتی ہے، انصار اور مہاجرین پر مشتمل سچی جماعت، وہ سب سے پہلے قومی سطح پر انقلاب لاتی ہے، قومی سطح پر ظالمانہ، مشرکانہ اور کافرانہ نظام کو شکست دیتی ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسر و کسریٰ کو خطوط لکھتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر جو انقلاب اور جد و جہد کی ضرورت ہے اس کی بنیادیں قائم کرتے ہیں، ماحول قائم کرتے ہیں، اس کی گراؤنڈز بناتے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام خلفائے راشدین ان ممالک کو فتح کرتے ہیں، اپنی فتوحات کو جاری رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اسلام کا عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتے ہیں۔ اس لیے ہجرت اگر کرنی پڑ جاتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ضروری ہوتی ہے۔ والذین ہاجروا، جن مومنوں نے، مسلمانوں نے، متقین نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ لفظ بول کر اللہ نے اس بات کی رہنمائی ارشاد فرما دی کہ ہجرت کے پیچھے ان کا جو ویژن ہے، سوچ ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے۔ ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو گئے، او ماتوا، یا تبھی موت مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ رب العزت ان کو رزق دیں گے، اچھا رزق دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ رب العزت بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ اب ہجرت کرنے کا ایک جو ہدف تھا وہ تو قومی انقلاب کی تشکیل ہے، جد و جہد ہے۔ اب اس میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اس جد و جہد میں، یا تبھی موت مرتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوئے تبھی موت مر گئے ہیں تو اجر کم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں وہ اسی راستے میں، اللہ کے راستے میں ان کی موت آئی ہے، اس لیے دونوں کا جو اجر برابر ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، البتہ اللہ ان کو داخل کریں گے جنت میں، ایسی جگہ میں، مدخلاً ایسی جگہ پر، یرضون جو ان کو پسند ہوگی۔ وہ اللہ کے نیک لوگ، وہ مومنین، متقین، مجاہدین، مہاجرین، وہ اللہ ان کو ایسا ٹھکانہ دیں گے جو پسندیدہ ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں، بردبار ہیں۔ علیم کا معنی پہلے بھی کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا مطلب ہے ذرے ذرے کو جاننے والا۔ علیم صفت مشبہ ہے گرامر کے اعتبار سے، جس کا معنی ہے اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے والے ہیں۔ حلیم بردبار ہیں، یعنی اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، بڑا اچھا اللہ نے ایک اصول ارشاد فرما دیا، اور یہ اصول ذَلِكَ، یہ جو اصول ہے، وَمَنْ عَاقَبَ، جس نے بدلہ لیا، بِمِثْلِ اتنا، مَا عُوقِبَ بِهِ، جتنا اس کو دکھ دیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، تو بدلہ لے سکتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ جب آپ جہاد بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، جیسے غزوہ بدر ہے، تو غزوہ بدر کے موقع پر
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مقابلے میں آئے ہیں وہ مظلوم ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، دکھ دیا گیا ہے، ہجرت پہ مجبور کیا گیا ہے، بڑے بڑے سخت مظالم ڈھائے گئے ہیں، اب اتنا بدلہ تو لے سکتے ہیں نا، تو مقابلہ ہوا اور اتنا بدلہ لے لیا، لیکن اس سے زیادتی نہیں کی۔ ثم بغی علیہ، پھر غزوہ بدر کے بعد اور انہوں نے زیادتی شروع کر دی۔ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں مقابلے میں آئیں، بدلہ لیں، اس سے تلوار اٹھائیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ اور اگر ظالم پھر بھی باز نہیں آتا، بغی علیہ اور زیادتی کرتا ہے، تو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ پھر مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے مدد فرمائی، غزوہ بدر کے موقع پر بھی مدد فرمائی، غزوہ احد، احزاب اور جتنی آگے غزوات ہوتے ہیں، جب ظالم ابو جہل تو مارا گیا، لیکن آگے اس کی جو جماعت ہے، اس کی جو اشرافیہ ہے، حکمران پارٹی ہے، سردار پارٹی ہے، جب وہ مزید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، منافقین کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، یہود کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، مدینہ المنورہ کے یہود کو، تو بات تو آگے بڑھتی گئی، زیادتی کرتے گئے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی ظالم طبقہ، ظالم پارٹی، ظالم حکمران طبقہ ظلم کرے گا، اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گا، تو اللہ رب العزت سچی جماعت کی مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ مدد آتی رہی ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ رب العزت درگزر کرنے والے بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں۔ نجی سطح پر اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی ایسی زیادتی کرے، کوئی لفظ بول لے یا کوئی اور زیادتی کر لے، عملی پریکٹیکلی کوئی زیادتی کرے، تو پہلے درجے میں تو معاف کرنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، خندہ پیشانی سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نجی چیزیں جیسے ہماری رشتہ داری، برادری، دوستانہ ماحول میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، کسی سے کوئی لفظ سخت بولا گیا، جملہ سخت بول دیا یا رویہ سخت ہو گیا، تو ہمیں عفو و درگزر سے کام کرنا چاہیے، خندہ پیشانی سے ڈیل کرنا چاہیے۔ ہاں، جس سے قومی نقصان ہے، کسی جماعت کو نقصان ہے، ملک کو نقصان ہے، اس رویے کو ہمیں پھر آگے سمجھانا پڑے گا، اس پہ ہمیں اس طرح فیس کرنا پڑے گا تاکہ وہ مزید آگے نہ بڑھے۔ لیکن اس کا بھی پہلا درجہ سمجھانا ہے، پہلا درجہ دعوت ہے، پہلا جو درجہ ہے اس کا وہ قائل کرنا ہے، شعور پیدا کرنا ہے، اس کا احساس دلانا ہے۔ جیسا کہ ہم پوری تاریخ پڑھ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اور پھر آخری درجہ یہ ہوتا ہے جو مقابلے کا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اولاد کے لیے ہم نے سیکھی ہے، اسی کو دہرا رہے ہیں، دونوں دعاؤں کو اولاد کے لیے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اولاد دے، پاکیزہ اولاد، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।